अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बद्दुआ की कबूलियत। शाम का वक्त है। ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद वो भी अपनी गाड़ी में घर जाने के लिए आ बैठे। बेगम का 2 बार फ़ोन आ चुका था जिसमें जल्दी आने की ताकीद की गई। दूसरी कॉल में किसी डिनर पर जाने का जिक्र था। वो पेशानी मसलते हुए फ़ोन कॉल्स चेक करने लगे। गाड़ी सिग्नल पर रुकी। किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा बचाया। फ़ोन से निगाह हटाकर शीशा नीचे किया, भिखारी को वो पैसे देने के लिए। मगर भिखारी की शक्ल देखकर वो दंग रह गया। वो एक नज़र में भिखारी को पहचान गया था। हो गया ना आज सामना, तेरी बद्दुआ पूरी हुई, अब मेरी बारी है, कहकर मांगने वाला चला गया। गाड़ी में एसी चलने के बावजूद वो पसीने में नहा गया। आज कितने अरसे बाद सामना हुआ है और ये सामना उस तबाही का पेश खैमा बनेगा। और थके अंदाज में सर को सीट पर डाल दिया। वो घर में दाखिल नॉर्मल अंदाज से हुआ। वो अपना राज किसी पर आया नहीं करना चाहता था। मुलाजिम को चाय का कहकर अपने कमरे में आ गया, जहां बेगम शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। आप आ गए? मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आज मिसेस नीलोफर के यहाँ डिनर पे जाना है, क्या आपको याद है? हाँ याद है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं। थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर ठीक हो जाऊँगा। तुम अकेली चली जाओ, मेरी तरफ से माजरत कर लेना। जाते हुए कमरे की लाइट ऑफ कर दो, सेठ रहीम ने कहा और बिस्तर पर दराज हो गए। उनकी बेगम तशवीश से पास आईं। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं नीलोफर से माजरत कर लूँगी। नहीं, तुम जाओ, बस ज़रा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा, सेठ रहीम ने कहा और मुंह पर कंबल डाल लिया कि अब वो मज़ीद बात नहीं करना चाहते। ताहिरा खातून ना चाहते हुए भी बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गईं। बेगम के जाने का यकीन कर लेने के बाद वो उठकर बैठ गया, कंबल परे फेंका और जाकर खिड़की में खड़े होकर बाहर देखना शुरू कर दिया। साथ ही सिगरेट जला ली। 20 साल का अरसा गुजर गया, मैं तो तुम्हें भूल ही चुका था। क्यों आज मेरे सामने आ गए? क्यों? अचानक उनके जहन में कोई बात आई। जल्दी से सिगरेट को ऐश ट्रे में मसला, तेज कदमों से चलते हुए पोर्च में अपनी गाड़ी के पास गए। ड्राइवर साहब को देखकर भाग कर आया। चाबी मुझे दो और तुम जाओ, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा, सेठ रहीम ने कहा और साथ ही गाड़ी में बैठ गए। वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां वो भिखारी मिला था। हर तरफ ढूंढ कर देख लिया, वो कहीं ना था। वो मायूस होकर घर वापस आ गए। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? अगले दिन ऑफिस जाते हुए उनकी नज़रें किसी को तलाशती रहीं। वापसी पर उन्होंने ड्राइवर को घर भेज दिया और फिर वहीं पहुंच गए। एक भिखारी को उन्होंने रोक लिया और पूछा, कल यहाँ एक भिखारी था, लंबा सा कद, बढ़ी हुई दाढ़ी, उसने काली पैंट पहन रखी थी, क्या तुम उसे जानते हो? आप कहीं शाहू की बात तो नहीं कर रहे? यहाँ पर मौजूद सब भिखारियों में वो ही अलग थलग रहता है, भिखारी ने कहा। हाँ हाँ वही, वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो मगरिब के बाद इस बिल्डिंग के पीछे जो नई बिल्डिंग बन रही है, इसमें मिलेगा। इसका ठिकाना वही तामीर शुदा इमारत है। सेठ रहीम ने घर फ़ोन करके लेट आने का कहा। गाड़ी में बैठकर शाम का इंतज़ार करने लगे। अजीब दिल गिरफ्ती के साथ सर को स्टीयरिंग पर झुका दिया।
آنکھوں میں 20 سال پہلے کا منظر روشن ہوا جب میں اور تم دوست تھے، ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا۔ مگر تم نے میرے ساتھ کیا؟ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میرے گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا تھا؟ میرے دوست طارق، تمہیں کیا سمجھاتا اور تم کیا نکلے۔ سیٹھ رحیم کے دل نے دہائی دی۔ سیٹھ رحیم کی ایک چھوٹی بہن تھی جسے طارق دل ہی دل میں پسند کرنے لگ گیا۔ عمروں میں فرق کی وجہ سے وہ اپنے دوست سے اپنے دل کی بات کہنے میں ہچکچا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا دوست اسے کیسا سمجھے۔ ایک دن طارق کو خبر ملی کہ ماہم کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر طارق کے دل پر سانپ لوٹ گئے۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں ماہم کے سسرال کا پوچھ لیا۔ اتفاق سے ایک پارٹی میں طارق کی ملاقات ماہم کے جیٹ سے ہو گئی۔ وہاں طارق نے ماہم کے جیٹ کو جھوٹی کہانی سنائی کہ ماہم کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا، اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس لیے رحیم جلدی اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تم میرا نام مت لینا، اور تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے اس رشتے سے جان چھڑا لو اور میرا نام کہیں نہ آئے، کیونکہ رحیم میرا دوست ہے اور تم بھی اپنی طرف سے طارق نے اچھا منصوبہ بنایا تھا۔ اس طرح ماہم کا رشتہ نہیں ہوگا۔ رحیم رشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے گا تو میں خود کو پیش کروں گا ماہم سے شادی کے لیے۔ ماہم بھی میری ہو جائے گی اور رحیم پر میرا احسان بھی ہوگا۔ یہ طارق ہی تھا جو ماہم کا رشتہ کہیں نہیں ہونے دیتا تھا۔ جب بھی کہیں بات بنتی وہ لڑکے والوں تک کبھی خود پہنچ جاتا اور کبھی لوگوں کو پیسے دے کر رشتہ تروا دیتا۔ لیکن اس بار طارق برا پھنس گیا تھا۔ لڑکے کے بھائی نے گھر جا کر باپ اور بھائی کو سب بتا دیا۔ لڑکے کے باپ نے فون کر کے رشتے سے جواب دے دیا۔ رحیم لڑکے والوں کے گھر پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے اس بندے کا نام بتائیں جس نے یہ سب جھوٹ گھڑے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتے، لڑکے کے باپ نے کہا۔ اگر نام نہیں بتائیں گے تو یہ جھوٹی کہانی آپ نے خود بنا لی ہے، خرابی آپ کے بچے میں ہوگی، رحیم نے غصے سے کہا۔ بیٹے پر الزام کا سن کر ماہم کے سسر نے سب سچ بتا دیا اور رحیم تن فن کرتا طارق کے پاس پہنچ گیا۔ میں تمہیں دوست سمجھا تھا اور تم آستین کے سانپ نکلے، تم نے مجھے ہی ڈس لیا، رحیم نے نفرت سے طارق کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں ماہم سے شادی کا خواہش مند تھا، محبت کرتا ہوں میں ماہم سے، لیکن اپنی بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا کیونکہ ہماری عمروں میں بہت فرق ہے اور تمہاری بہن مجھے بھائی کہتی ہے۔ پھر میں نے یہ پلان سوچا، طارق نے شرمندگی سے کہا۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی؟ کچھ تو حیا کرتے، وہ تمہیں بھائی کہتی رہی اور تم محبت کی بات کرتے، اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے۔ رحیم نے طارق کا گریبان پکڑ لیا۔ محبت کبھی عمر دیکھ کر نہیں ہوتی اور نہ ہی خود کی جاتی ہے، محبت تو بس ہو جاتی ہے، طارق نے بے بسی سے کہا۔ میں لعنت بھی نہیں بھیجتا تم پر اور نہ تمہاری محبت پر، ہماری دوستی ختم۔ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے اس پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں۔ اللہ کرے تم سڑکوں پر بھیک مانگو اور لوگ تم پر تھوکیں، میری بد دعا ہے تمہیں، رحیم نے غصے سے کہا اور طارق کے گھر سے جانے لگا تو طارق نے کہا، پھر ایک بد دعا میری بھی سن لو، تمہیں موت میرے قدموں میں آئے، خدا تمہیں اس وقت تک زندہ رکھے، ساتھ جیے ہیں تو ساتھ ہی مریں گے۔ رحیم سن کر وہاں سے آ گیا۔ پھر اس کا کبھی طارق سے سامنا نہ ہوا۔ بہن شادی کے بعد ملک سے باہر چلی گئی، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ رحیم نے اپنے تینوں بچوں کی شادیاں کر دی تھیں۔ رحیم شہر میں سیٹھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف طارق کو کاروبار میں اتنا نقصان ہوا کہ وہ سڑک پر آ گیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ بھی کٹوا چکا تھا۔ شیشہ لگنے سے چہرے پر عجیب سے نشان پڑ گئے۔ پہلی بار دیکھنے پر اس سے کراہیت محسوس ہوتی۔
اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے، اور کل 20 سال بعد دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تب سے سیٹھ رحیم بہت پریشان تھا۔ میری بد دعا تو قبول ہو گئی، اب کیا طارق کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی؟ اس لیے رحیم طارق کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے، اپنے الفاظ واپس لے لے۔ پتہ نہیں وہ مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ مغرب کے بعد وہ بلڈنگ میں طارق کے پاس موجود تھا۔ بہت منتیں کیں، ترلے کیے، جائیداد سے حصہ دینے، روپے پیسے دینے کا لالچ دیا، کسی طرح طارق اسے معاف کر دے۔ لیکن طارق نے رحیم کے منہ پر تھوک دیا، کچھ نہیں چاہیے، اور اب کسی بھی چیز کی تمنا نہیں رہی۔ تم نے مجھے معاف کیا تھا، جو میں تمہیں کر دوں؟ جا، چلا جا، 20 سال انتظار کیا ہے اپنی بددعا کے پورا ہونے کا، اب تجھے معافی دے دوں؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، طارق نے کہا، اور رحیم اجڑے ہوئے حال کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ گھر والے رحیم کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ رحیم نے ساری کہانی گھر والوں کو سنا دی۔ اوہ کم آن بابا، آج کے جدید دور میں کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی طارق انکل نے اپنے گناہوں کی سزا پائی ہے، اس کی اور آپ کی بددعا کا کوئی عمل دخل نہیں۔ رحیم کے بیٹے نے باپ کو تسلی دی، لیکن رحیم کو کسی پل چین نہیں تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد رحیم کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئیں۔ گاڑی بے قابو ہو کر کھمبے سے لگ کر سڑک پر الٹ گئی تھی، اور رحیم گاڑی سے باہر طارق کے قدموں میں پڑا تھا۔ طارق نے ایک نظر رحیم کو دیکھا اور اس پر گر گیا۔ آس پاس کے کھڑے لوگ 2 ساکن وجود کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، جب بھی بولیں اچھا بولیں، کوئی پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔